أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے اللہ 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 تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن مدد کن یا معی الدین چشتی حضرت شیر محمد آفتاب و علم دی جلوائے آئینہ حق انوار رب العالمین معدن الجود و کرم معدن الجود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا
والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم عزیز ساتھی دوستو، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ عزیز ساتھیو دوستو، الحمدللہ عز و جل ہم اہل سنت جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، سنی حنفی بریلوی ہیں۔ ہمارا عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان کے حوالے سے، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کے لیے ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوط اور مضبوط ہے۔ ہم آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مہکی مہکی احادیث مبارکہ کو سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو حد ہے، جو حد مقام مصطفیٰ ہے، اس کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکا، نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کر سکے گا، نہ کوئی کرنے والا آئے گا، نہ کوئی آیا ہے۔ حد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ فقط اللہ تبارک تعالی جل جلالہ کی ذات پاک ہی جانتی ہے کہ حضور کی حد مصطفیٰ کیا ہے، حد مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام کسی نبی، کسی ولی، کسی رسول، کسی کو وہ عطا نہیں ہوا، جو مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ، اللہ تبارک تعالی جل جلالہ اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے حوالے سے رب تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حد ہی نہیں رکھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، نہ کوئی بیان کر سکا، نہ کوئی بیان کرنے والا آیا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سدرہ سے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ ایک مقام آتا ہے، ایک حد آتی ہے۔ حد ان کے لیے ہوتی ہے جو غیر ہو، حد ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں پتا ہو، جن کے بارے میں پتا ہو کہ انہیں اس حد میں رکھنا ہے تو نظام چل جائے گا، حد سے بڑھے گا تو نظام خراب ہو جائے گا، یا تو نظام بگڑ جائے گا یا جل جائے گا۔ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ایک حد رکھتے ہیں نا، کسی مہمان کی حد ہوتی ہے، کسی رشتہ دار کی حد ہوتی ہے، کوئی بائی دروازے تک کسی کی حد ہے، کوئی بیٹھک تک کسی کی حد ہے، کوئی گھر کے ہر کونے تک جا سکتا ہے، اس کے لیے حد محدود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جس کے لیے حد محدود نہیں ہوتی وہ اپنا ہوتا ہے، اس سے انس محبت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جبرائیل امین کی حد ختم ہوئی،
رب کے محبوب نے فرمایا جبرائیل آگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں تک میری حد ہے، آقا اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، رب کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکوں گا، آقا اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے کوئی حد محدود ہی نہیں ہے۔ آج جو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نور و بشر کے حوالے سے رٹ لگاتے ہیں، وہ بھی اپنی حد سے باہر نکل چکے ہیں، وہ اپنی حد سے باہر نکل چکے ہیں۔ تو جب بندہ حد سے باہر نکل جائے تو وہ مقام آخر ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ حد سے باہر نکلے ہیں وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بشریت کے لبادے میں بھی آئے ہیں، نور لبادہ بشریت کا اوڑا، لیکن بشریت ہر کسی نے دیکھی، بشر ہونا ہر کسی نے دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، بشر ہونا سب نے دیکھا، لیکن نورانیت کسی نے دیکھی۔ اور جس نے نورانیت دیکھی، جس نے رب کے محبوب کو نور ہونا دیکھا، وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نورانیت کو دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نورانیت کو دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کی نورانیت کو دیکھا۔ تو جس نے بشریت دیکھی وہ بشر کے رٹ لگاتا ہے، اس کی عالمی بشریت کی رٹ لگاتی ہے، کیونکہ جنہوں نے جنم دیا وہ بشر کرتے رہے، آگے پیدا ہونے والے بھی بشر کر رہے ہیں۔ تو بشریت اور نورانیت کسی نے دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کو نورانیت والوں میں پیدا کر۔ رب کو ایک ماننے والوں کے گھروں میں ہمیں رب نے پیدا کیا، ہمارے گھر میں وہ پیدا ہوں جن کا دل عشق مصطفیٰ میں مچل جائے اور رب کا وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، اور محبوب کریم علیہ السلام کو آخری نبی الزمان ماننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں وہ پیدا کرے، اور جن کے دلوں کے اندر حضور کی بارے میں غلط وسوسے آئیں، رب تعالیٰ وہ اولاد بھی ہمارے گھروں میں پیدا نہ کرے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، وقت بڑا قلیل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے مردے زندہ کرنا ثابت ہیں، تو آپ اپنے نبی کے بارے میں بتائیے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے، ایسا کوئی واقعہ ہے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، وہ دیوانے، یہ تو نبی موسیٰ علیہ السلام، نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا۔ کیا تیرے نبی نے مردے کو زندہ کیا؟ میں نے کہا کہ نبی کو چھوڑ، نبی تو بڑے دور مقام ہے، نبی کے گدا، ان کے گدا سیدنا غوث پاک جن کا نام ہے، انہوں نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ تو نبی کی بات کرتا ہے؟ ہمارے نبی کی امت میں سے پیدا ہونے والے ایک اللہ کا ولی جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، انہوں نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ میرے نبی یہ کام کرتے رہے، ہمارے نبی کی امت میں پیدا ہونے والے یہ کام کرتے ہیں، تو بڑی بات کر رہا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب چھوٹی سی عمر ہے، لڑک پن ہے، ایک بڑھیا اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے آئی ان کے دادا جان کے پاس کہ حضور دیکھیں میرا بچہ بڑا بیمار ہو گیا ہے، ہل جو نہیں رہا، بول نہیں رہا۔ دیکھا تو وہ فوت ہو چکا ہے، مائی بڑی پریشان، بچہ فوت ہو گیا ہے، رونا شروع ہو گئی۔ تو
آپ اپنے دادا جان کے پاس کھڑے ہیں، کہا مائی پردہ اٹھا، بچہ زندہ ہے۔ مائی نے پردہ اٹھایا، بچہ زندہ۔ تو آپ کے دادا جان کھڑی لے کے پیچھے بھاگے، شیخ عبد القادر جیلانی ابھی لڑکپن ہے، ابھی سے یہ سلسلہ سٹارٹ کر دیا، چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، تو آپ نے مردے کو زندہ کیا، تو ہمیں بڑی دور کی بات کہانی سناتا ہے۔ اور ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو بھی زندہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مردہ دلوں کو بھی زندہ کیا۔ حضرت عبداللہ المزنی آپ فرماتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا، میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں اور میں اپنے چچا کے پاس رہتے تھے۔ میرا چچا کافر تھا، اسلام قبول نہیں تھا کیا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا چڑھتا تھا۔ جب حضور کی کوئی بات کرتے تو چہرہ لال سرخ ہو جاتا، غصے میں آ جاتا۔ حضرت عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں جب بھی اپنے چچا کے سامنے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات کرتا تو وہ غصے میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے۔ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنی ماں کے پاس چلا گیا کہ امی جان، میں نے پوری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ کہا بیٹا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا امی جان، آج میں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب یار کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہے، امی جان اجازت دیجئے، میں حضور کے در پہ جانا چاہتا ہوں۔ ماں کھڑی ہو گئی، کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، تو جا، تیرے یار پہ چلا جا، اپنے عشق کی آگ کو بجا اور محبوب مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جا۔ ماں نے اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، میں نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے ماں نے اجازت دے دی ہے، میں حضور کے بارگاہ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ اس کے چچا نے کہا کہ تو نہیں جا سکتا، تو جب یتیم ہو گیا اس وقت سے لے کے اس وقت تک جو تو کھا پی رہا تھا وہ میرا تھا، جو تو استعمال کر رہا تھا وہ میرا تھا۔ کہا چچا زمین جائیداد جو بھی ہے تجھے مبارک، میں حضور کے در پہ جاؤں گا، میں حضور کے در پہ لازمی جاؤں گا۔ کہا جو تو نے کپڑے پہنے یہ بھی میرے ہیں، یہ جو دو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ میرے ہیں۔ حضرت عبداللہ المزنی فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے اتارے اور اپنے چچا کو دے دیے، میں برہنہ ہو گیا، ننگا ہو گیا۔ میں اسی حالت میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا کہ امی جان ایک وقت تھا جب میں ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے مجھے کپڑے دیے تھے، امی جان وقت نے پھر مجھے ننگا کر دیا، آج پھر مجھے کپڑے دو، میں حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ماں نے مجھے 2 زنانہ لباس دیے، میں وہ پہن کے میں مدینے کے سفر کو طے کرنے لگا۔ جب میں مدینے پاک پہنچتا ہوں تو صحابہ اکرام رضوان نے دیکھا ایک شخص زنانہ لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ المزنی فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا سارا واقعہ سنایا۔ المختصر فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ السلام نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، بڑی شفقت کی، کبھی حضور آقا علیہ السلام نے مجھے کسی بات سے منع نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ایک وقت میں مسجد میں بیٹھا زور زور سے ذکر اللہ کر رہا تھا، بلند آواز سے ذکر الہی میں مشغول تھا، چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لے کے آئے اور مجھے غصہ کیا، سمجھایا اے عبداللہ المزنی بیٹھ جا، زور زور سے ذکر نہ کر، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھاتا چلو یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس وقت ذکر الہی بلند آواز سے نہ کیا جائے، لوگوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ اب فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو میں نے رونا شروع کر دیا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر گزری کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور
کھڑا ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، میرے آنسو جاری تھے۔ حضور پوچھتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہا آقا کچھ نہیں۔ عبداللہ بتا کیا ہوا ہے؟ غیب کی خبر جاننے والے آقا پوچھتے ہیں عبداللہ بتا وجہ کیا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے مجھے سمجھایا، ڈانٹ دیا تھوڑا سا، اس وجہ سے بلاؤ عمر کو۔ آقا دستور بھی خود بناتے ہیں، شریعت بھی خود بناتے ہیں اور منع بھی خود کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ عمر ڈانٹا کیوں؟ یا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں عبداللہ المزنی نے میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ اور فرماتے ہیں جس وقت آپ کا انتقال ہو گیا تو مدینے پاک میں رواج تھا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو قبر میں اس کے عزیز و اقارب اتارتے ہیں، رشتہ دار بلادری والے قبر میں اتارتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت حضرت عبداللہ المزنی کا انتقال ہو گیا، قبر میں اتارنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے کہ بلادری اس کی یہاں پہ نہیں ہے، رشتہ دار حضرت عبداللہ المزنی کے نہیں ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بلادری نہیں۔ کہا اب حضرت عبداللہ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم ہی اسے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ کہا ہم نے سوچا، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یکا یک قبر میں تشریف لے گیا۔ فرمایا عبداللہ المزنی کا کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میں خود اسے قبر میں اتاروں۔ فرمایا جس وقت قبر میں اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، مولا میں مرنے وقت میں حضرت عبداللہ کے مرنے کے وقت تک ان سے راضی تھا، مولا تو بھی ان سے راضی ہو۔ عزیز ساتھیو دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حد ہے وہ حد ہے ہی نہیں، جو رب کے محبوب نے کہہ دیا وہ شریعت ہوگی، جو رب کے محبوب نے فرما دیا وہ حکم الہی ہو گیا۔ اور اللہ تبارک تعالی جل جلالہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے والے کو بھی پسند فرماتا۔ پیارے عزیز ساتھیو دوستو، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں حضور کی حد کی بات کر رہا ہوں، لا محدود ہے، کوئی محدود نہیں، کوئی کونا ہی نہیں ہے، کوئی سرا ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل امین شکلیں تبدیل کر کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، شکلیں تبدیل کر کر کے۔ یا رسول اللہ آپ حضرت جبرائیل امین کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ ہر مرتبہ آتے ہیں تو نئی شکل میں آتے ہیں، یا رسول اللہ کس انداز سے پہچانتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جس وقت حضرت جبرائیل امین سدرہ سے اپنے پر کھول کر اڑتے ہیں اور زمین کی طرف آتے ہیں، اب بھی پر کھولتے نہیں، کھولنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا پہ بیٹھ کے پہچان جاتا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے علم غیب عطا فرمایا اپنے محبوب۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے کہ جس وقت حضرت جابر کی گھر میں دعوت ہو، بچے انتقال کر گئے ہوں، میتیں گھر میں پڑی ہوں، تو رب کے محبوب فرمائے جابر بچوں کو بلا، کھانا پھر کھایا جائے گا۔ آقا آپ تناول فرمائیے، بچے سو رہے ہیں
وہ غیب کی خبر دینے والے آقا کو پتا تھا کہ جابر کے بچے انتقال کر چکے ہیں. جابر جا بچوں کو میرا حکم دے کہ حضور بلا رہے ہیں. حضرت جابر ایمان والے تھے, مضبوط ایمان والے, کہ جب رب کے محبوب نے حکم دیا ہے تو بچے جاگ ہی جائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کو حکم کرتے ہیں, تو درخت بھی چل کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہتا ہے اگر تو اللہ کا نبی ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو رب کے محبوب فرماتے ہیں میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے؟ رب کے محبوب نے اشارہ کیا, ابو جہل کے ہاتھ سے کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں. وہ پھینکتا ہے, کہتا ہے یہ جادو ہے. دیکھا اس نے, ابو جہل نے حضور کو چاند کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا, درخت کو چلتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا, پہاڑوں کو حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, ہاتھوں کے اندر کنکریاں کلمہ پڑتی ہوئی دیکھی, بغیر کھجور کی ریت کے درخت اگتے ہوئے دیکھے, لیکن اس کے باوجود اس نے بشریت کی رٹ لگائی رکھی. ابو جہل نے, جاہلوں کے باپ نے مرتے دم تک بشریت 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 کی رٹ لگاتا رہا, لیکن آج اس کی نسل سے اس کے پیدا کرتے لوگ بھی بشریت کی رٹ لگائی بیٹھے ہیں. عزیز ساتھیو دوستو, ہم کہتے ہیں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے, رب کی عطا سے رب کو محبوب کو علم غیب ہے. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہاں پہ درود و پاک پڑھنا بھی جانتے ہیں, آپ نام بھی جانتے ہیں, ہمارے آباء و جداد کے نام بھی جانتے ہیں, جانتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جانتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھنے والے کا نام جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, باپ دادا کو جانتے ہیں, نسل در نسل جانتے ہیں, کس نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کے مجھ پہ درود پڑھا حضور جانتے ہیں. تو ملا کہے کہ یہ تو شرک کی بات ہے, آؤ نا آج تازہ تازہ گفتگو کریں کہ مولانا طارق جمیل کا صاحبزادہ انتقال کر گیا. انتقال کر گیا عاصم جمیل, کیا نام تھا؟ عاصم جمیل نا, وہ انتقال کر گیا, فوت ہو گیا. جو کہتے تھے کل کا ختم کرانا شرک ہے, 40واں کروانا بدعت ہے, انہوں نے خود کل کا ختم بھی کروایا اور کل کے ختم میں بیٹھ کے مولانا طارق جمیل بیان بھی کر رہا ہے. بیان کیا کر رہا ہے کہ مجھے کسی پٹھان بھائی نے یہ کہا کہ رات کو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ مولانا طارق جمیل سے کہنا کہ عاصم جمیل جنت میں ہے, میں اس سے خوش ہوں, تو فکر نہ. واہ ملا تیری من گڑت کہانی, تو سینہ چوڑا کر کے یہ اپنی ذات کے بارے میں بات تو کر رہا ہے. یہاں ملا اٹھے شرک کے فتوے لگائیں, یہاں مولوی اٹھے بدعت کے فتوے لگائیں, جو ہمارے آقا پہ بھونکتے ہیں کتے, وہ آج کہاں سو گئے ہیں, کہاں مر گئے ہیں؟ کیا آج منہ توڑ جواب دینے والا کوئی نہیں ہے؟ کہ ملا ہوش کے ناول لے, یہ تو غیب کی خبر ہے, غیب کی خبر دینے والا ہے ہی نہیں ہے. تو کیسے غیب کی خبر دے رہا ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے, اور ہمیں حضور بتائیں کہ سارا جنت میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ویسے ہیں, یہ تو ضعیف ہیں, یہ ضعیف حدیثیں ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ بیٹھ کے بولے سارا سائیڈ پہ سارا پہاڑ کی طرف ہو,
یہ کون سی حدیث ہے، یہ کون سی روایت ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ہماری لیے ضعیف حدیثیں ہیں اور تیرے لیے ٹھنڈی مور، یہ کہاں کا اصول ہے؟ عزیز ساتھیو دوستو، ہماری جہنم کے اندر بیٹھا ہوا شیطان، میں قربان جاؤں سادات کی ذات پاک پہ، شعیب بھائی نے اپنے بھائی کے سال ثواب کے لیے ختم سجائی، سید شبیر حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے تشریف لے کر آئے، انہوں نے ایک بات کہی، جیسے یہ کہتا ہے نا کہ بابے شے ہی کوئی نہیں، بابے شے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باپوں کا سب سے پہلا منکر کون تھا؟ یہ سوال ہوا تھا کہ باپوں کا سب سے پہلا منکر کون تھا؟ تو دنیا میں سب سے پہلا بابا کون تھا؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلا بابا حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے 4 صفات سے نوازا تھا، 4 صفتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے پہلی صفت بیان کی کہ وہ اللہ کے ولی تھے، حافظ شان صاحب موجود تھے، یہی فرمایا آپ نے، قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلی صفت بیان کی کہ وہ اللہ کے ولی تھے، دوسری صفت بیان کی وہ اللہ کے نبی تھے، تیسری صفت بیان کی وہ عالم تھے، چوتھی صفت بیان کی وہ خلیفہ بھی تھے، رب کے خلیفہ۔ یہ 4 صفتیں مجدد بڑی صفتیں رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، باقی صفات کا تو حساب ہی کوئی نہیں نا، یہ 4 بڑی صفتیں ہیں۔ یہ آدم فسجد الا ابلیس، ایسے ہی پڑھا تھا، اس کا کوئی مفہوم ذہن میں نہیں رہا، اس سے قبل انہوں نے کوئی مفہوم پڑھا تھا، کوئی حدیث ہے، ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ یوں کیا تھا، اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا، آپ اپنی ظاہری شکل میں آئے، ظاہری حالت میں آئے، فرشتوں کو رب نے حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر دو۔ تمام فرشتوں نے تعظیماً آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل جس کا نام تھا، جسے ہم کہتے ہیں ابلیس، شیطان، وہ اکڑ گیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا، 70,000 سال میں تیری عبادت کرتا رہا، کوئی جگہ نہیں جہاں میں نے تیری عبادت نہ کی، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے اس شیطان ابلیس کو رد کر دیا، دفع کر دیا، دنیا پہ پھینک دیا، اور شیطان نے وعدہ لیا کہ مجھے موقع دیا جائے۔ کیا موقع؟ کہا میں رہتی دنیا تک لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا جو تیرے ہوں گے وہ تیرے راستے پہ چلیں گے، لیکن جو میرے ہوں گے وہ میرے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے نا، جہنم کو بھی بڑھنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ولی کا انکار بھی کس نے کیا؟ کس نے کیا حضرت؟ شیطان نے۔ ولی کا انکار کس نے کیا؟ ولایت کا انکار کس نے کیا؟ نبوت کا انکار کس نے کیا؟ عالم کا انکار کس نے کیا؟ خلیفہ کا انکار کس نے کیا؟ ولی کا انکار کیا، ولایت، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کا انکار جو کرنے والے ہیں وہ شیطان کا کیا ہوا؟ بیٹا۔ جتنے بھی اولیاء کا انکار کرتے ہیں وہ شیطان کی اولاد میں سے، جو نبیوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی شیطان کی اولاد میں سے، اسی ابلیس کا بیٹا، انکار کرنے والا، عالم کا انکار کرنے والا، جو یہ کہے۔ مولانا خازم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ویڈیو کلپ بنا کے کمرے میں چڑھا دیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار تھا،
اور تیار ہوں. اب تیار تھا کیا؟ پتا چل گیا کہ انتقال کر گیا. اب انتقال کے بعد وہ بندہ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا تو میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے. انہی کے شاگرد اٹھ کے جواب دیتے ہیں کہ بدبخت، تو میرے استاد کے بارے میں کہتا ہے مناظرہ کرنا تھا، تو خادم رضوی صاحب کو چھوڑ، تو خادم رضوی کے شاگرد کے ساتھ مناظرہ کر، میں تیرے لیے تیار ہوں. تو اکثر جواب بتا کہہ دیتا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا عہد ہوا تھا، نہ میری کوئی ویڈیو کلپ ہے، میں نے تو کچھ ایسی بات کہی نہیں ہے. نام اللہ مکر گیا، انکار ہو گیا. شیطان کے بھی یہی جال ہے، وہ بھی انکار کرتا ہے. تو عزیز ساتھیو دوستو، یہ انکار کرنے والا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے باپے ہی اٹھیں گے جو اس کا رد کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہمارے باپے کر رہے ہیں نا. یہ باپے شے ہی کوئی نہیں، اور باپے شے نہیں ہے. جو باپے کہتے ہیں نا شے ہی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپوں نے ڈھول بجا کے دین کو پھلایا، بانسیاں مال کے دین کو پھلایا، وہ چول باپے تجھے مبارک. ان بابوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بابوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب کے کلام کو پڑھا اور پڑھ کے لوگوں کو سنایا اور دین کو پھیلایا. جب تیرے بابے نے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی گفتگو کر کے گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب بادشاہی مسجد میں گئے مناظرہ کرنے کے لیے. آپ نے یہی ایک واقعہ سنایا آپ کو، لیکن اس سے قبل بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی آخری عمر میں پہنچے نا، آپ نے سوچا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھڑا کے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مدینہ پاک چلے گئے. مدینہ پاک جا کے ڈیرا لگا لیا. خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. پیر مہر علی بادشاہی مسجد لاہور چلا جا، وہاں پہ جا کے دین کو پھیلا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس بات کو نا زیادہ نہیں سوچا. فرماتے ہیں دوسری رات بھی یہی خواب، تیسری رات بھی یہی خواب. پھر حضور کی زیارت ہوئی. مہر علی میں تیسرا دن تجھ سے کہہ رہا ہوں لاہور چلا جا کے دین کو پھیلا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دنیا کو چھوڑ آیا ہوں، میں گولڑا شریف کو چھوڑ آیا ہوں. آقا یہ ظاہری جو میری جو زندگی ہے بقایا میں آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں، یہاں پہ مر جانا چاہتا ہوں، جنت بقی میں دفن ہونا چاہتا ہوں. رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا اے میرے علی لاہور چلا جا، بادشاہی مسجد میں جا کے میرے دین کو پھیلا. آپ فرماتے ہیں وہاں سے میں نے سفر باندھا، گولڑا شریف آیا اور مجھے پیغام ملتا ہے مرزا معلوم کانے کا، آپ میرے ساتھ مناظرہ کرو. آپ مناظرے کے لیے تیار، وہ گفتگو آگے والے کو آپ نے ساری شاہ صاحب سے سنی، مناظرے کے ساتھ تیار ہو گئے. اس نے آخری بات کہی کہ مناظرہ ہوگا لیکن عربی میں ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مناظرہ ہوگا لیکن عربی میں ہوگا، لکھ کے ہوگا. پیغام بھیجتا ہے کاپی پینسل آپ بھی لے کے آنا، کاپی پینسل میں بھی لے کے آنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تو لکھ کے تو قلم پکڑ کے لکھے گا لیکن میں قلم کو اشارہ کروں گا، قلم خود لکھے گی. تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتا ہے علم غیب نہیں ہے، اور ان کی آل کے اندر علم غیب ہے. رب کے توسل سے، رب کی توفیق سے وہ جانتے ہیں، وہ قلموں سے بھی لکھوانا جانتے ہیں، وہ ہاتھوں سے بھی لکھنا جانتے ہیں. تو ایک کمرے کے اندر بند بیٹھ کے بدبخت اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ہمارے معاذ اللہ بابے شاہی کوئی نہیں، وہ ہمارے ہی بابے تھے نا، ہمارے ہی بابے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب، شاہ احمد نورانی ہمارا بابا تھا، عبدالقیوم نیازی ہمارا بابا تھا، عبد المصطفیٰ صاحب ہمارا بابا تھا. جنہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے بابے تھے، جنہوں نے تیرے بابے کو لیٹرین کے اندر مارا تھا. مرا بھی ایسی
غلاظت والی جگہ پہ، گندی جگہ پہ، تا قیامت تک اس کی بدبوئی کے اندر رہے گا۔ ہے تو اسی کی اولاد نا، تو اپنے بابے کے بارے میں سوچ، پھر ہمارے بابے کے بارے میں بات کرنا۔ ارے ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سبز اماموں کو لہرا دیا۔ وہ ہمارا بابا ریاض قادری ہے۔ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہر دنیا کے کونے کونے کے اندر ہمارے بابے نے لبیک کے نعرے لگوا دیے۔ وہ ہمارا بابا ہادم رضوی ہے۔ تیرے بابے نے کیا کیا؟ تو آج کتابیں رکھ کے، 4 کتابیں رکھ کے باتیں کرتا ہے۔ وقت بڑا قلیل ہے، یہ 2 کتابیں میں لے کے آیا تھا اور نشانیاں میں نے لگائی تھی۔ تیرے بابے کی کتابیں میں نکال کے دیتا کہ تیرے بابے ہمارے بابوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یہ ٹائم بڑا قلیل ہے، 7-8 میں نے نشانیاں لگائی ہوتی کہ تیرے بابے ہمارے بابوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور تیرے بابے ہمارے انبیاء کرام علیہ رضوان، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ ایک ہی پڑھ کے سناؤں گا، وقت بڑا قلیل ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ بدعت کرتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ اکابرین مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی قاسم نتوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ کے پیر و مرشد ہیں، وہ اپنے رسالے فیصلہ حفظ مسئلہ میں میلاد شریف کے بارے میں اپنا معمول لکھتے ہیں کہ مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں محفل میلاد میں شریک بھی ہوتا ہوں اور اسے فیض و برکات بھی حاصل کرتا ہوں۔ یہ تیرا بابا کہہ رہا ہے ہمارے میلاد کے بارے میں، تیرا بابا کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب مختصر سیرت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرح کرتے ہوئے اس کا بیٹا عبداللہ بن محمد اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں میلاد شریف کی بابت لکھتا ہوا، اور ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور جب اس نے آپ کی پیدائش کی خبر سنائی تو اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ بس اس نے کہا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر سموار کو انگلی کے اشارے سے کہنے لگا کہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ تیرا بابا لکھ رہا اپنی کتاب کے اندر۔ تیرے بابے تو مانتے رہے ہیں لیکن آگے سے آگے آپ نے گڑبڑ کر دی۔ تو نے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ہماری ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ایک قرآن مجید کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جو کتابیں تو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے وہ تیرے بابوں کی کتابیں یا ہمارے بابوں کی کتابیں؟ پھر کسی نے سوال بھی کیا تھا تو اسے پتا کیا تھا، کہنے لگا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ بات اس نے کی، کہنے لگا کہ صحابی رسول صحابہ کرام رضوان نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ صحابی رسول نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ یہ آئمہ الدین اعلی حضرت امام شافعی، امام مالک، یہ آگے آگے لوگوں نے تفسیر لکھا، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، یہ ساری تفسیریں بعد میں لکھی ہوئی۔ صحابہ نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ ارے وہ بدبخت، وہ صحابی رسول تفسیر لکھتے جن صحابہ نے حضور کے پاس بیٹھ کے قرآن و حدیث کو سنا اور سننے کے بعد وہ دوسروں تک پہنچاتے رہے، وہ تفسیر لکھتے۔ تفسیر تو وہ لکھتے نا جن کے پاس یہ چلتی ہوئی چیز آئی، وہ تجسس میں پڑھتے پھر وہ تفسیر لکھتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ کام کیا دیا، اس کی آگے شرح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تفسیر جنہوں نے لکھنی تھی انہوں نے لکھی ہے اور ساری تفسیریں ہماری ہیں، ساری تفسیریں ہماری ہیں۔ جو آیات مقدسات بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ بدبخت انبیاء کرام رضوان کے بارے میں چسپا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پھر ایک اور سوال سنیے، اچھا اس کے پاس بیٹھے سارے اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ، کوئی کسی نے کہا نا حضرت میں ایک بات بتاتا ہوں،
کہ صحابہ نے تفسیر کیوں نہیں کی؟ ایک پینٹ شرٹ والا لڑکا اٹھ کے کھڑا ہوا، ہاں جی سر آپ نے بڑا پیارا کوسچن کیا ہے، دیکھیں نا اب دیکھتے ہیں یہ سنی جو ہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو سنیوں نے جواب تو اعلیٰ کے اعلیٰ دیے ہیں۔ تو اگر تو ہمارے محلے سے، ہمارے مسجد کے اندر 5 وقت کے نمازی سے سوال کرتا، وہ تجھے یہ کہتا کہ یہ سوال تو میرے امام و خطیب نے ہمیں اس سے پہلے سمجھا دیا ہے، کوئی اور سوال کرتا۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے قریب بیٹھتے ہی ہیں، ہم اپنے علماء کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کسی نے کہا، سوال کیا معلوم سے کہ حضور یہ بتائیے نماز جو فرض پڑھتے ہیں 7 سنتیں ہوتی ہیں، فرض پڑھ لیا جائے سنتیں چھوڑ دی جائیں گے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، ہاں فرض پڑھ لی سنتیں چھوڑ دی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، فرض پڑھ لی ہے سنتیں چھوڑ دی جائیں۔ حالانکہ سنتوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ سنتیں پڑھی جائیں۔ ایک اور میں آپ کو شرعی مسئلہ سمجھاتا چلوں، ضمناً ذہن میں بات آ گئی۔ ہمارے کچھ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو خطبہ یا پہلی اذان کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے وہ خطبے کا حصہ ہے۔ جب دوسری اذان شروع ہو جائے اس کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم نہیں، اس سے قبل سنتیں پڑھ لی جائیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جس نے سنتیں جمعے کی نہیں پڑھی وہ کیا کرے؟ وہ تو کہتے ہیں سنتیں چھوڑ دو، فرض پڑھ لو۔ حکم شرع کیا ہے؟ تو حکم شرع یہ ہے کہ آپ ان سنتوں کو 2 فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان سنتوں کے بعد پہلی والی سنتیں پڑھیں گے۔ پہلے 2 فرض پڑھے جماعت کے ساتھ، 2 فرضوں کے بعد پھر آپ نے 4 سنتیں پڑھی، 4 سنتوں کے بعد پھر آپ نے وہ سنتیں پڑھنی ہیں جو فرضوں سے پہلے کی، پھر سنتوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل پڑھنے۔ اچھا موقدہ اور غیر موقدہ، اب یہ ضمناً میں ذہن میں نہیں تھا نا، میرا کوئی اس بیان کا کوئی حصہ تھا، ضمناً ذہن میں آ گیا۔ موقدہ اور غیر موقدہ کیا ہے؟ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا، غیر موقدہ جو سنتیں ہیں وہ عصر کی پہلی سنتیں غیر موقدہ ہے، اور عشاء کی پہلی سنت، اس کے علاوہ سب سنتیں موقدہ ہے۔ بعض لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، پہلی 4 سنتیں پڑھی، 2 فرض پڑھے، دوا کی اور بھاگ گئے۔ اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر یہ سنتیں 4 سنتیں 2 سنتیں 2 نفل چھوڑے گا یا عادی ہو جائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ کل بروز قیامت اس کا جواب دے ہوگا۔ یہ غیر موقدہ نہیں ہے، یہ موقدہ سنتیں ہیں، یہ ہر حال میں آپ نے پڑھنی ہے، یہ ہر حال میں آپ نے پوری کی پوری نماز پڑھنی ہے۔ جمعے کی پہلی 4 سنتیں، 2 فرض، پھر سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، 4 سنتیں، 2 فرض، 4 سنت، 2 فرض، 2 نفل، آپ نے ہر صورت میں پڑھنے ہیں۔ یہ ساری جو سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں، غیر موقدہ نہیں ہے۔ یہ اگر چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے، یہ چھوڑنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں فرق کیا ہے؟ موقدہ اور غیر موقدہ پڑھنی کیسے ہیں؟ جو موقدہ ہیں وہ ہم نے فرضوں کے حساب، جیسے فرض ہم پڑھتے ہیں، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجود کیا، دوسری رکعت کے لیے تشہد میں بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر کھڑے ہوئے سورت فاتحہ سٹارٹ کی، یہ موقدہ۔ جو غیر موقدہ ہوں گی وہ ثنا سے شروع کی، پہلی رکعت سورت فاتحہ، سورت، رکوع سجود، دوسری رکعت فاتحہ، سورت، رکوع سجود، تشہد میں بیٹھے، تو تشہد میں بیٹھ کے ہم نے پوری اتحیات پڑھنی ہے جس کے اندر ہم نے درود و پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ غیر موقدہ کو بتا رہا ہوں، جس کے اندر دوسری رکعت میں ہمیں قاعدہ اولیٰ کے اندر پوری کی پوری درود و پاک بھی پڑھنا ہے، اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اگر دعا رب اجعلنی پڑھ لی جائے تو افضل ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ لی جائے تو افضل ہے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ثنا سے سٹارٹ کریں گے،
پھر ثنا سے سٹارٹ کریں گے، پھر فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع سجود، پھر چوتھی رکعت کے کھڑے ہوں گے، پھر سورت فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع سجود، اور قاعدہ اولا کے بعد قاعدہ اخیرہ جب کریں گے اس وقت پوری پوری ہم نے عطایات پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، پھر سلام پڑھنا ہے۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر فرق ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں، تو سنتیں چھوڑنی نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعۃ المبارک کو یہاں ہی سے میں اپنے بیان کو سٹارٹ کروں، کیونکہ آگے اب بھی میرے پاس کافی مواد تھا ان دو کتابوں کے اندر اس بدبخت کے حوالے سے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر بڑا میرے پاس مواد تھا، لیکن میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں قرآن پاک کی آیت ترجمہ تفسیر۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ عز و جل اسی سے آگے اپنے بیان کو سٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جے نبی آمین۔